آج کے دور میں جب اکٹھا بیٹھنا کسی بھی معاشرے میں بھائیوں کے لیے دو چار ہو گیا، خاندان کے بڑے اکٹھے بیٹھنے سے کترانے لگے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کبھی ایک مجلس میں اب اکٹھے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بہن بہن سے دور ہو گئی، قبیلہ قبیلے سے دور ہو گیا، سیاسی رہنما سے دور ہو گیا، ہر محلے، ہر علاقے، ہر تنظیم کا لیڈر دوسرے سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ معاشرہ جو ریاست مدینہ کی مثال دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اور امت واحدہ کی لڑی میں سب کو پرو کر ایک مثال عطا کرتی تھی، اور اپنے رحمت للعالمین کا عکس اس امت کو عطا کیا تھا، تاکہ جو مانے وہ بھی جمع ہو، جو نہ مانے وہ بھی جمع ہو، جو تسلیم کرے وہ بھی جمع ہو، جو اختلاف کرے وہ بھی جمع ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا ادب بھی سکھایا، اختلاف کا ادب بھی سکھایا، رائے دینے کا ادب بھی سکھایا، رائے قبول کرنے کا ادب بھی سکھایا، بات پسند آ جائے تو اسے قبول کرنے کے آداب بھی سکھائے، ناپسند آئے تو خوبصورتی سے انکار کا طریقہ بھی سکھایا، بیٹھنے کے آداب اور مجلس کو خوبصورت بنانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جو حضور علیہ السلام کو مانتے تھے حضور انہیں بھی بٹھاتے تھے، اور جو حضور کو اندر سے نہیں مانتے تھے اور ظاہراً حضور کی بارگاہ میں مدنی دور میں مسلسل بیٹھے رہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی رحمت للعالمین کی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں عناد ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں مخالفت کی آگ جل رہی ہے، مگر حضور تو صرف یہی دیکھتے تھے کہ میں صرف رحمت للعالمین ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے مانتا ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہیں مانتا، اگر نہ مانے تب بھی کھلاتا ہے، مانے تب بھی کھلاتا ہے، پلاتا بھی ہے، حکومت بھی دیتا ہے، سیادت بھی دیتا ہے، ریاست بھی دیتا ہے، تمکنت بھی دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی دیتا ہے، عزت و جا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، اور رب ڈیفینیشن ہے جو بتدریج منتہائے کمال تک پرورش کرتے کرتے پہنچا دے، اسے رب کہتے۔ تو اللہ رب العزت کا رب العالمین کا ذکر قرآن مجید میں 40 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے؟ 40 آیات کریمہ اور 40 مقامات پر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب جہاں جہاں اور جس جس عالم کے لیے میری ربوبیت کی شان پہنچتی رہے گی، جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، جس جس عالم میں مجھے رب مانا جاتا رہے گا، یا میں سب کو پال رہا ہوں گا، محبوب یہ سمجھ لو کہ پورے عوالم میں جس جس کو میں پالوں گا اس کو تیری رحمت ملے گی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو عالم ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آئمہ کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان پر مشتمل جو تمام کائنات ہے اور اس کے درمیان جو ظاہری و مخفی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو عالمین کہتے ہیں۔ جو نظر آئے وہ بھی عالم ہے، عالمین میں شامل ہو گئی، اور جو نہ نظر آئے وہ بھی عالمین میں شامل ہو گئی، جو عیاں ہو گئی وہ بھی شامل، جو مخفی رہ گئی وہ بھی شامل، جو نور بن گئی وہ بھی شامل، جو ملکوت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو جبروت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو ناسوت میں رہ گئی وہ بھی شامل، جو پہلے آسمان تک پہنچی وہ بھی شامل، جو آخری آسمان تک پہنچ گئی وہ بھی شامل،
جو سدرہ تک رہ گئی وہ بھی شامل، جو سدرہ سے اوپر نہ جا سکی وہ بھی شامل، جو رف رف کی شکل میں آئی وہ بھی شامل۔ بس صرف یہ تھا کہ صرف او ادنا کے مقام سے پیچھے جو کچھ تھا، اگر خدا کی ربوبیت کی شان وہاں تک پہنچ رہی تھی، فرمایا محبوب وہ سارے کے سارے تیری رحمت کے محتاج رہیں گے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف سر تاپار رحمت بنا کے بھیجا۔ اس میں اف اینڈ بٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دو نعمتوں کا ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا، ایک کا نام رحمت ہے اور ایک کا نام ہدایت ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم اپنی المستدرک میں اسے نقل کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگو بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفتاً اور نعمتاً رحمت بنا کر بھیجا گیا۔